جب میں نے دیکھا کہ صدر مجلس میں ہماری مادر گرامی جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف فرما ہے تو میں ان کے احترام میں وہاں نہیں گیا، بلکہ میں نے دروازے پہ بیٹھنا مناسب سمجھا۔ ان مجالس میں اہل بیت اطہار، پیغمبر اور آل پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، لہٰذا ان مجالس کا بہت زیادہ احترام کرنا چاہیے۔ عزائے شاہ میں آؤ تو اس خیال کے ساتھ، یہاں رسول بھی آتے ہیں اپنی آل کے ساتھ۔ اہل بیت اطہار آپ کے عمل کو دیکھ رہے ہیں، یعنی اس مجالس میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ کون کب آیا، کس وقت آیا، کس نیت سے آیا۔ اگر کوئی واقعاً ان ہستیوں کا محب ہے اور اس نے اپنی زندگی ان کے لیے وقف کی ہو، ان کی خدمت کی ہو اور ان کا محب ہو، تو یقیناً یہ ہستیاں اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتی، نہ عالم احتضار میں، نہ قبر میں، نہ حشر میں۔ قبر میں 3 چیزیں کام آئیں گی: تربت الحسین، کہ جو ہم قبر میں خاک شفا ساتھ رکھتے ہیں، زیارت الحسین، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت، اور البکاء علی الحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ ایام عزا ہیں، عالم اسلام ہی نہیں بلکہ پورا عالم انسانیت اپنے اپنے طریقے، اپنے کلچر اور اپنے فرہنگ کے حساب سے شہدائے کربلا علیہم السلام کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ عالم اسلام بالخصوص جہان تشیع بھی اپنے قدیمی طرز کے اعتبار سے بارگاہ سید الشہداء اور کہا جائے بارگاہ رسالت مآب میں ان کے خاندان کی تاراجی کا پرسہ پیش کر رہا ہے۔ دنیا بھر میں عالم تشیع سے تعلق رکھنے والے افراد فرش عزا بچھا کر شہزادی کونین کو ان کے لال کا پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ ایک سوال جو عالم اسلام میں اکثر ہی زیر غور رہا ہے وہ یہ کہ کیا ان مجلسوں میں پنجتن پاک علیہم السلام و بالخصوص شہزادی کائنات تشریف لاتی ہیں یا نہیں؟ اس جیسے ہی کچھ دیگر سوالات پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا عرفان حیدر صاحب قبلہ فجر میڈیا کے اس خصوصی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام۔ ایک تصور جو عام طور سے شیعہ قوم کے درمیان پایا جاتا ہے اور عالم اسلام میں اس پر بحث بھی ہوتی رہی ہے، گفتگو بھی ہوتی رہی ہے کہ کیا ان مجالس میں فرش عزا پر آل محمد اور خود رسول اسلام بالخصوص شہزادی کائنات تشریف لاتی ہیں، جیسا کہ اکثر شعراء کی زبانی بھی سنا جاتا ہے کہ عزائے شاہ میں آؤ تو اس خیال کے ساتھ، یہاں رسول بھی آتے ہیں اپنی آل کے ساتھ۔ کیا واقعاً اس فرش عزا پر آل محمد تشریف لاتے ہیں، اور اگر لاتے ہیں تو کیا روایات میں اس کا تذکرہ موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ جی، ہمارے ہاں اکثر مجالس عزا میں یہ پڑھا جاتا ہے کہ فرش عزا پہ بی بی دو عالم اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے تشریف لاتی ہیں۔ اس بارے میں مرحوم سید علی ہاشمی صاحب کی ایک کتاب ہے ثمرات الاوات، جو اواخر میں جو مقاتل لکھے گئے ہیں ان میں سے ایک مشہور کتاب ہے مقتل کی۔ اس میں ایک روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے فضیل۔ انہوں نے اپنے گھر میں مجلس عزا برپا کی، لیکن امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کی اطلاع نہیں دی۔ مجلس کے اگلے روز جب وہ امام کی خدمت میں پہنچے ہیں تو امام نے ان سے پوچھا کہ فضیل کل تم کہاں تھے؟ تو جناب فضیل بتانا نہیں چاہ رہے تھے کہ ہم نے آپ کے جد کی مجلس اپنے گھر میں برپا کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مولا میں کچھ مصروفیات کی وجہ سے کل آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا۔ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے اصرار کیا، اور پھر جب بتایا گیا کہ مولا گھر میں مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی کل اس مجلس میں شریک تھا۔ یعنی خود فضیل نے امام کو دعوت نہیں دی تھی؟ دعوت نہیں دی تھی جی، لیکن امام پھر بھی موجود تھے۔ امام پھر بھی وہاں پہ مجلس میں تشریف لے کے گئے۔ تو فضیل کہتے ہیں کہ مولا آپ مجلس میں دکھائی نہیں دیے۔ تو امام نے فرمایا کہ فضیل جب مجلس کے بعد تم باہر نکل رہے تھے تو ایک کپڑے کے ساتھ تمہارا پاؤں الجھا تھا۔ تو اس نے کہا ہاں مولا۔ تو امام نے فرمایا میں وہیں پہ ہی بیٹھا تھا، اور وہ بالکل دروازے پہ۔ تو فضیل عرض کرتے ہیں مولا آپ کے جد کی مجلس تھی، آپ آگے کیوں تشریف نہیں لے کے، آپ دروازے پہ کیوں بیٹھے تھے؟ تو وہاں پہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ صدر مجلس میں
ہماری مادر گرامی جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف فرما ہے، تو میں ان کے احترام میں وہاں نہیں گیا، بلکہ میں نے دروازے پہ بیٹھنا مناسب سمجھا۔ اس روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ ہستیاں مجلس اعزا میں شریک ہوتی ہیں۔ اب اس روایت سے کچھ اور نکات بھی ہم اخذ کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جناب فضیل کا مرتبہ آپ دیکھیے کہ ایک دن امام کی خدمت میں اگر حاضر نہیں ہوئے ہیں تو امام ان سے پوچھ رہے ہیں کہ فضیل کل تم کہاں تھے؟ پھر غیبت کا راز جاننا چاہتے ہیں جی کہ کل کیوں حاضر کل کیوں نہیں آئے، ہماری خدمت میں کیوں نہیں آئے؟ یعنی فضیل کی ایک دن کی غیبت نے بھی امام کو متوجہ کر دیا، اور کہیں نہ کہیں یہ درس بھی ہے کہ انسان کو اپنے زمانے کے امام سے ہر روز رابطے میں رہنا چاہیے۔ بالکل ایسے، اور یہ ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے اس روایت میں کہ ہم جو اپنے زمانے کے امام کو یاد نہیں رکھتے ہیں، ہمیں بھی ہر دن اپنے زمانے کے امام کو یاد کرنا چاہیے۔ اور شاید اسی لیے بزرگ علماء کی تاکید بھی رہی ہے کہ کچھ نہ صحیح کم از کم ایک سلام کی حد تک امام سے رابطہ رکھیں اور حال دل کریں۔ بالکل ایسے۔ اور دوسرا نقطہ اس روایت سے جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ مجلس اعزا میں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ مجلس کا آغاز ہو چکا ہوتا ہے کہ مجلس کے بیچ میں جا کے آگے بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ امام بیان فرما رہے ہیں کہ صدر مجلس میں جا کے بیٹھنے کی جو ہے دوسروں کو ڈسٹرب کر کے، یا جو پہلے سے آ چکے ہیں جہاں جگہ مل جائے آپ وہیں پہ بیٹھ جائیں۔ صحیح۔ اور تیسرا نقطہ اس روایت سے جو اخذ کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ان مجالس میں اہل بیت اطہار، پیغمبر اور آل پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، لہٰذا ان مجالس کا بہت زیادہ احترام کرنا چاہیے۔ ہم یہ عقیدے کی حد تک یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ان مجالس میں اہل بیت اطہار تشریف لاتے ہیں، تو جب وہ تشریف لاتے ہیں تو ان مجالس میں اس انداز سے بیٹھنا چاہیے، اس انداز سے مجالس پڑھنی چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری یہ مجلس اہل بیت اطہار سن رہے ہیں۔ پڑھنے والوں کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، جو مجلس سننے آئے ہیں ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اور بانیان مجلس کو بھی اس بات کا یعنی ہمارے کسی بھی عمل سے ان ذوات مقدسہ کی بے حرمتی نہ ہو، بے احترامی نہ ہو۔ جی سرکار، آپ نے ذکر کیا امام صادق علیہ السلام کے زمانے کا، اور امام اپنے صحابی کے یہاں منعقد کی گئی مجلس میں فرش عزا پر تشریف لے گئے۔ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ مجلسوں میں جو یہ ذوات مقدسہ یعنی رسول و آل رسول کی شرکت ہے، علیہ السلام، ان افراد کی شرکت ہے، یہ شرکت کس نوعیت سے ہے؟ آیا جسمانی طور پر مجلس میں شریک ہوتے ہیں، یا شرکت صرف ایک روحانی پہلو ہے اور روحانی طور پر شریک ہوتے ہیں؟ جی، مرحوم فاطمی نیا صاحب بیان کرتے ہیں کہ اس کی نوعیت یہ ہے کہ اہل بیت اطہار آپ کے عمل کو دیکھ رہے ہیں، یعنی اس مجالس میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ کون کب آیا، کس وقت آیا، کس نیت سے آیا، یعنی یہ ذوات مقدسہ آپ کی نیتوں سے بھی واقف ہیں۔ اور وہ اکثر یہ بیان کیا کرتے تھے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ان مجالس میں شہزادی کونین سلام اللہ علیہ تشریف لاتی ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ آپ کے اعمال کو دیکھ رہی ہیں۔ ان مجالس میں جب آپ آتے ہیں آپ کی نیتوں سے واقف ہیں، تو لہٰذا کوشش یہ کریں کہ ان مجالس میں اخلاص کے ساتھ آیا جائے۔ یہ مرحوم فاطمی نیا صاحب جو ہے وہ یہ بیان فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ بعض علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ ذوات مقدسہ اپنے نورانی وجود کے ساتھ، یعنی ان کی روحیں جو ہیں ان مجالس میں آتی ہیں، اور یقیناً اس کی تائید میں اور بھی بہت سی روایات ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ذوات مقدسہ جو ہیں نہ صرف مجلس میں آتی ہیں بلکہ جب کوئی مومن اس دنیا سے جاتا ہے تو اس وقت بھی آتی ہیں۔ مثلا امیر المومنین کے ایک مشہور روایت ہے کہ جس میں آپ اپنے صحابی حارث حمدانی جو ہیں ان سے بیان فرماتے ہیں کہ من یمت یرانی، کہ جو بھی شخص اس دنیا سے جائے گا وہ مجھے دیکھے گا، یعنی ہر مرنے والا حالت احتضار میں دیکھے گا۔ یہ صرف مومن سے مخصوص نہیں ہے یہ روایت کہ مومن جو ہے جب اس دنیا سے جا رہا ہوگا تو وہ امیر المومنین کی زیارت کرے گا، نہیں، مرنا سب کو ہے۔ یہ مطلق ہے روایت، اور اس میں بیان من یمت، جو بھی مرے گا وہ امیر المومنین کی زیارت کرے گا، اور وقت احتضار اس کو امیر المومنین کی زیارت نصیب ہوگی۔ مومن جو ہیں وہ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اور جو منافق ہیں یا جو دشمنان اہل بیت ہیں انہیں اس وقت امیر المومنین کی حکومت کا پتہ چلے گا کہ یہ کون سی ہستی ہے کہ جن سے ہم دنیا میں بغض رکھتے رہیں۔ اسی طرح کامل الزیارہ کی ایک اور روایت ہے کہ جس میں یہ بیان فرمایا ہے کہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا
اپنے بیٹے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے زائر کا کربلا میں استقبال کرتی ہیں، ان کے پاس حاضر ہوتی ہیں اور ان کے لیے استغفار کرتی ہیں. یہ مشہور روایت ہے. تو اب یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بیوی کا ایک ہے کہ مجلس میں حاضر ہونا اور دوسرا ہے خود کربلا میں زائر کا استقبال کرنا اور زائر کے پاس حاضر ہو کے اس کے لیے استغفار کرنا، یعنی وہاں پہ بھی بیوی حاضر ہو رہی ہیں. اور یہ روایت کتاب کامل الزیارہ جو کہ کامل الزیارات کے نام سے مشہور ہے، اس کتاب میں یہ ذکر ہوئی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو شیعوں کی معتبر ترین کتابوں میں سے ایک ہے اور جس کی سند میں کوئی حرف نہیں ہے. یعنی اس روایت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ زائرین امام حسین کے پاس حاضر ہوتی ہیں اور ان کے لیے استغفار کرتی ہیں. اسی طرح بی بی دو عالم مجالس اعظام میں بھی شریک ہوتی ہیں. یعنی کہ یہ دو روایتیں. اس کے علاوہ مرحوم مجلسی نے بہار الانوار میں بھی ایک روایت ذکر کی ہے جو کہ عالم احتضار کے بارے میں، کہ جب کوئی مومن اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو بعض روایت میں ایسا ہے کہ 14 معصومین اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ ہستیاں صرف مجلس اعزا تک محدود نہیں ہیں، بلکہ اگر کوئی واقعاً ان ہستیوں کا محب ہے اور اس نے اپنی زندگی ان کے لیے وقف کی ہو، ان کی خدمت کی ہو اور ان کا محب ہو، تو یقیناً یہ ہستیاں اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتی، نہ عالم احتضار میں، نہ قبر میں، نہ حشر میں. تو یقیناً یہ ہستیاں حاضر ہوتی ہیں، تشریف لاتی ہیں. حالانکہ روایات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ ذوات مقدسہ انسان کے حالت احتضار سے لے کے اس کی موت کے وقت مجلس اعزا یا دیگر امور میں بھی، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ زائرین کربلا کے استقبال کے لیے بی بی دو عالم موجود ہوتی ہیں، ان کے لیے استغفار کرتی ہیں. ان تمام روایات کے بعد گنجائش تو نہیں بچتی، لیکن پھر بھی میں خود اپنے لیے، اپنے ناظرین کے لیے سوال ضرور کروں گا کہ ایک وقت میں دنیا بھر میں ہزاروں سے زیادہ مجلسیں ہوتی ہیں، شاید ہم کاؤنٹ بھی نہ کر سکیں، تعداد بتا بھی نہ سکیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مجلسیں ہوتی ہیں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ شہزادی کائنات یا رسول اکرم یا اولاد رسول ان تمام مجلسوں میں شرکت کریں؟ جی، اب یہ دیکھیے کہ ملک الموت ایک ہی وقت میں پوری دنیا میں کئی لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے موجود ہے، کئی لوگوں کی روح قبض کر رہا ہوتا ہے. اور ملک الموت یا ملائکہ وہ ہیں کہ جو ان ہستیوں کے گھرانے کے خادم ہیں، تابع امر ہیں. تو جب وہ ایک وقت میں مختلف جگہوں پہ حاضر ہو سکتے ہیں تو پھر جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے ایک ہی وقت میں مختلف مجالس میں جا کے اپنے بیٹی کا پرسہ لینا یہ یقیناً کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ بعید ہے یا ممکن نہیں ہے. اور پھر دوسری جو روایت آپ کی خدمت میں بیان کی تھی جس میں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں یموت یرانی، جو بھی شخص مرے گا وہ مجھے دیکھے گا. تو مرتے تو دنیا میں ہزاروں لاکھوں انسان دنیا میں ہر دن مر رہے ہیں ایک ہی وقت میں، اور وہاں پہ یقیناً مولا کائنات جاتے ہیں. اور یہاں پہ ایک نقطہ آپ کی اجازت سے میں بیان کرتا چلوں کہ میں نے دو طرح کی روایات بیان کی. ایک میں یہ کہ بی بی دو عالم مجالس اعزا میں تشریف لاتی ہیں، اور دوسری جو روایت کامل الزیارات کی تھی اس میں بی بی کربلا میں زائرین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کرتی ہیں. تو اب یہ دیکھیے کہ بعض مراجع وہ اس بات کی تاکید کرتے ہیں مجلس کے احترام کے سلسلے میں، کہ من جملہ مرحوم آیت اللہ تقی بہجت صاحب وہ بیان فرماتے تھے کہ جب تم مجلس اعظام میں جاؤ اور واپسی پہ کوئی تم سے پوچھے کہ کہاں گئے تھے تو اس سے یہ نہ کہا کرو کہ میں مجلس اعظام میں گیا تھا، بلکہ اس سے کہا کرو میں کربلا میں گیا تھا. یعنی خود فرش عزا کو تعبیر کیا کربلا معلیٰ سے تعبیر کر رہے ہیں کہ یعنی آپ فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہ کہیں کہ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، نہیں، بلکہ آپ کہیں کہ امام حسین کے حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، کربلا میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح مرحوم حاج یزدی کا ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے کہ جو کربلا میں مقیم تھے اور صدام کے دور میں حکم دیا گیا کہ جو بھی یہاں پہ ایرانی ہیں کربلا میں یا عراق میں جو مقیم ہیں وہ عراق سے چلے جائیں، کیونکہ وہ وہیں پہ ہی مقیم تھے اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے خاص عقیدت اور خاص انسیت رکھتے تھے. تو جب انہیں پتہ چلا کہ اس طرح سے حکومت کی طرف سے حکم نامہ جاری ہوا ہے کہ جتنے بھی ایرانی ہیں وہ کربلا سے چلے جائیں، عراق سے چلے جائیں، تو وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے اس سے اور امام کے حرم میں گئے، گریہ زاری کیا کہ مولا میں آپ سے جدا نہیں ہو سکتا ہوں. بہرحال ان کے اہل خانہ نے بتایا کہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو ممکن ہے کہ ہمیں نقصان پہنچایا جائے، مار دیا جائے، تو بہتر ہے کہ ہم لوگ واپس ایران چلے جاتے ہیں.
اور ان کے بارے میں ذکر ہوا ہے کہ وہ تقریباً 50 سے زیادہ مرتبہ زیارت وداع کرنے کے لیے، کیونکہ آداب زیارت میں سے ہے کہ جب آپ کربلا سے رخصت ہو رہے ہوں یا کسی بھی امام معصوم کی زیارت سے آپ رخصت ہو رہے ہیں تو زیارت وداع پڑھیں. زیارت وداع کے لیے جب وہ گئے ہیں تو تقریباً 50 مرتبہ، یعنی ہر مرتبہ الوداع کہہ کے آتے تھے پھر واپس پلٹ جاتے تھے. صحیح. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہو کہ اکثر زائرین اسی طرح ہوتا ہے کہ جب آپ زیارت وداع کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کیونکہ حکم ہے، آداب میں سے ہے کہ الٹے پاؤں زیارت کرنے کے بعد الٹے، تو جب تک آپ کو زری دکھائی دے رہی ہوتی ہے تو آپ زری کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جیسی نظروں سے اوجھل ہوتی ہے آپ دوبارہ زری کی طرف، پھر دل چاہتا ہے کہ دوبارہ سے ایک مرتبہ زیارت نصیب ہو جائے. تو تقریباً 50 مرتبہ زیارت وداع کی نیت سے جاتے، خدا حافظی کرتے مولا سے، پھر واپس پلٹ آتے. کہتے آخر میں اس قدر انہوں نے گریہ کیا کہ جس طرح ایک غنودگی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو اس طرح کی کیفیت ان پہ طاری ہوئی. امام حسین علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم ایران چلے جاؤ، لیکن ہم جانتے ہیں کہ تم ہم سے دوری برداشت نہیں کر سکتے، تو جہاں کہیں پہ بھی مجلس عزا برپا ہو وہاں پہ شریک ہونا، ہم وہاں پہ آتے ہیں، تم وہاں پہ ہماری زیارت کر لینا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ مجلس عزا کی اتنی فضیلت ہے کہ خود امام حسین علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ جہاں کہیں پہ بھی مجلس عزا منعقد ہوتی ہے ہم وہاں پہ آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں. تو ان مجالس کا بہت زیادہ احترام کرنا چاہیے. آج میں ایک ایرانی عالم دین کی مجلس سن رہا تھا تو اس میں انہوں نے بیان کیا کہ قبر میں 3 چیزیں کام آئیں گی: تربت الحسین، کہ جو ہم قبر میں خاک شفا ساتھ رکھتے ہیں، زیارت الحسین، امام حسین علیہ السلام کی زیارت، اور البکاء علی الحسین، اور امام حسین علیہ السلام پہ رونا، گریہ کرنا. کیونکہ یہ 3 چیزیں جو ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اپنی زندگی کو وقف کر دے امام حسین علیہ السلام کے لیے. سرکار، ایک ٹرینڈ جو ان دنوں ہمارے یہاں کہا جائے بدقسمتی سے چلن پا چکا ہے، رائج ہو چکا ہے، کہا جاتا ہے کہ مرکزی مجلس، اعلیٰ مجلس، قدیمی مجلس، روایتی مجلس، جتنی بھی تقسیم بندی پاسبل ہو سکتی ہے، ممکن ہو سکتی ہے، وہ ہو گئی ہے. کہیں مرکزی کے نام سے، کہیں اعلیٰ کے نام سے، کہیں رسمی کے نام سے، کہیں روایتی کے نام سے. کیا آل محمد کی نظر میں بھی واقعاً یہ معیار ہے کہ فلاں مجلس مرکزی ہے، فلاں قدیمی ہے، فلاں رسمی ہے یا فلاں روایتی ہے؟ جہاں تک قدیمی مجلس کا سوال ہے، ظاہر ہے کہ جہاں پہ ذکر محمد و آل محمد اور ذکر مصائب امام حسین ہو، اس جگہ کی اپنی برکات ہیں. اور بعض روایت میں تو اس طرح سے بھی ذکر ہوا ہے کہ جس جگہ پہ مجالس عزا منعقد کی جاتی ہیں وہاں پہ ملائکہ آ کے خود کو مس کرتے ہیں. اور بعض علماء کے حالات زندگی میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ بیان کرتے تھے کہ جس جگہ پہ کئی سالوں سے مجلس ہو رہی ہو وہاں پہ جا کے انسان کو ان ہستیوں سے توسل کرنا چاہیے، وہ جگہ متبرک ہو جاتی ہے. البتہ جو یہ میں لفظ قدیمی یا مرکزی یا کہا جائے اعلیٰ پیمانے پر مجلس میں کسی ایک الگ تناظر سے کر رہا ہوں. جو قدیمی ہے بہرحال وہ روایتی ہے، قدیمی ہے، ایک زمانے سے چلی آ رہی ہیں، برکتیں ہیں. لیکن مجلس کو اس طریقے سے کمپیئر کرنا کہ صاحب یہ مجلس بڑی ہے، یہ مجلس چھوٹی ہے، یہ مجلس معمولی سی ہے، کیا یہ طبقہ بندی اہل بیت کے یہاں بھی ہیں؟ وہ مثلا مرکزی مجلس میں آتے ہیں، چھوٹی مجلس میں نہیں آتے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں. میں اس سوال کے جواب میں ایک واقعہ ذکر کر دیتا ہوں. مرحوم آیت اللہ ہستئی ایران کے بزرگ عالم دین گزرے ہیں اور مسلم مجتہد تھے. ان کے حالات زندگی میں بیان ہوا ہے کہ وہ تہران میں رہتے تھے اور عارف بھی تھے. تو انہوں نے توسل کیا جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سے اور عرض کرتے ہیں کہ بی بی میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سال میں کسی ایسی مجلس میں جا کے مجلس پڑھوں کہ جہاں پہ مجھے یقین ہو کہ آپ وہاں پہ تشریف لاتی ہیں. یعنی ایک مجتہد بھی تھے اور خود مصائب خان بھی تھے، عارف شخصیت، اور مصائب خان بھی تھے، یعنی کہ خود جا کے مجالس بھی پڑھتے تھے. تو 1 محرم کو عالم خواب میں انہوں نے دیکھا کہ جناب سیدہ ان سے فرما رہی ہیں کہ تہران کے قدیم جو ایک علاقہ ہے وہاں پہ ایک بوڑھی عورت ہے، اس کے گھر میں مجلس ہوتی ہے، میں وہاں پہ شرکت کرتی ہوں، وہاں پہ میں تشریف لاتی ہوں. بہرحال یہ پوچھتے ہوئے گئے اور اس خاتون کے گھر پہنچے
تو دیکھا کہ وہ مجلس کی تیاریوں میں مصروف ہے. تو مرحوم آیت اللہ ہستئی نے ان سے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے گھر کل سے آ کے مجلس پڑھ لیا کروں. تو انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں سامعین کچھ زیادہ نہیں ہوتے ہیں تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو بہت اچھا ہے، آپ تشریف لائیں، لیکن میرے ہاں سامعین کی تعداد بہت کم ہے. انہوں نے کہا نہیں، یہ میرے لیے سعادت ہے کہ میں آپ کے گھر میں مجلس پڑھوں. اگلے دن بہرحال یہ گئے، انہوں نے مجلس پڑھی، اور یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ صرف 4 افراد مجلس میں شریک تھے. اور یہ صرف 4 افراد یعنی خود اس کوچے کے، گلی کے اور محلے کے بھی نہیں، کہا جائے گھر یا آس پاس کے. جی 4 افراد وہاں پہ مجلس میں شریک ہوئے تھے، اور یہ بوڑھی عورت پردے کے پیچھے سے چائے بنا کے ان کے لیے لا رہی تھی. مجلس پڑھنے کے بعد یہ چلے گئے، اور مرحوم آیت اللہ ہستئی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس خاتون سے کوئی نذرانہ یا ہدیہ قبول نہیں کروں گا. کہتے جب 10 دن انہوں نے وہاں پہ مجلس پڑھی تو یہ جانے لگے، اور یہ جب 10 دن انہوں نے وہاں پہ مجلس پڑھی تو مجلس پڑھنے کے بعد یہ جلدی سے باہر نکلے کہ یہ خاتون مجھے ہدیہ نہ دے. تو وہ بوڑھی عورت دوڑتی ہوئی آئی اور آواز دے رہی ہے کہ حج آغا سنیے گا، یعنی قبلہ سنیے گا، قبلہ وہاں پہ رکے. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، نذرانہ ہے. تو انہوں نے کہا نہیں آپ سمجھیں کہ میں نے یہ قبول کر لیا. تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں پورا سال لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں صرف اس نیت سے کہ میں اپنے گھر میں فرش عزا بچھا سکوں، اور یہ جو نذرانہ ہے یہ میں نے اسی نیت سے رکھا تھا، یہ آپ کے لیے ذاکر امام حسین کے لیے کہ جو امام حسین کا مصائب پڑھ رہے ہیں. بہرحال انہوں نے جب اصرار کیا تو انہوں نے وہ قبول کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں ایک شرط پہ یہ ہدیہ قبول کروں گا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب میں مصائب پڑھتا تھا تو پشت پردہ آپ کے ساتھ ایک اور بیوی کے رونے کی بھی آواز آتی تھی. وہ بیوی کون تھیں؟ تو انہوں نے کہا کیا تم نے عالم خواب میں نہیں دیکھا تھا کہ بیوی نے فرمایا تھا کہ میں یہاں پہ تشریف لاتی ہوں؟ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ بہت زیادہ تعداد ہو وہاں پہ بیوی تشریف لیں. یہ بیوی اخلاص کو دیکھتی ہیں، خلوص کو دیکھتی ہیں کہ آپ نے کس نیت سے فرش عزا بچھایا ہے. لوگ جو شریک ہو رہے ہیں وہ کس نیت سے شریک ہو رہے ہیں، بانیان مجلس کس نیت سے فرش عزا بچھا رہے ہیں، اور جو پڑھنے والے ہیں وہ کس نیت سے آ کے مجلس عزا پڑھ رہے ہیں. تو مجلس کا معیار سامعین یا عزاداروں کی کثرت یا قلت سے نہیں ہے، بلکہ اخلاص اور خلوص سے ہے. یہ بھی خلوص کو دیکھتے ہیں. اسی طرح ایک اور مشہور واقعہ ہے کہ ایران کی ایک بزرگ عالم دین خطیب، وہ بہت زیادہ مجالس وغیرہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو وقت ان کے پاس کم ہوتا تھا. ایک دن گلی میں ہی ایک بچوں نے سبیل لگائی ہوئی تھی، تو بچوں نے ان سے کہا کہ قبلہ آپ ہمارے ہاں بھی 2 منٹ مجلس پڑھ دیجئے. تو وہ رکے اور انہوں نے وہاں پہ 2 منٹ مجلس پڑھ لی. مجلس پڑھنے کے بعد وہ بچوں نے انہیں تبرک میں چائے پیش کی. تو وہ کہتے ہیں ایک تو مجھے جانا تھا جلدی، دوسرا یہ کہ وہ چائے میں کچھ اتنا ذائقہ نہیں تھا، یعنی کہ ظاہر بچوں نے بنائی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بچوں سے چھپ کے، یعنی کہ تاکہ وہ نہ دیکھیں، میں نے تھوڑی سی چائے پینے کے بعد باقی چپکے سے گرا دیے. کہتے ہیں میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ بیوی اسی بات پہ ناراض تھیں کہ یہ چائے یہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی. تو اس میں بھی ہمارے لیے درس ہے کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ یہ سبیل بچوں نے لگائی، وہ واقعاً خلوص سے لگائی جاتی ہے. مرحوم شیخ انصاری سے بھی اسی طرح کے واقعات جو ہیں وہ ذکر ہوئے ہیں کہ وہ جب درس کے لیے جاتے تھے حرم امیر المومنین میں، تو جہاں کہیں پہ بھی گلی میں انہیں مجلس عزا کی آواز سنائی دیتی تھی اور کوئی مصائب پڑھ رہا ہوتا تھا تو وہ وہیں پہ گلی میں بیٹھ جاتے تھے، اور جب تک وہ مصائب پڑھ رہے تھے مصائب سننے کے بعد جاتے تھے. تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ ان مجالس کا ہم زیادہ سے زیادہ احترام کریں، اور بالخصوص جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی مجلس ہے. کوئی بھی مجلس چھوٹی نہیں ہے. ہمارے استاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان خلوص دل سے 2
افراد، ایک پڑھنے والا اور دوسرا سننے والا، کہتے ہیں اگر خلوص دل سے فرش عزا بچھا لیں اور اس میں صرف 2 افراد ہوں تو وہاں پہ تیسری فرد جناب سید زہرا سلام اللہ علیہ ہوتی ہیں. یہ بیوی صرف خلوص کو دیکھتی ہیں. دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ خداوند متعال ہمیں خلوص دل سے عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے حجت الاسلام والمسلمین مولانا عرفان حیدر صاحب قبلہ، جو بتا رہے تھے کہ فرش عزا پر ذوات مقدسہ محمد و آل محمد تشریف لاتی ہیں، اور آل محمد کی نگاہ میں کوئی بھی فرش عزا اپنی شان و شوکت یا اپنی قلت افراد کی وجہ سے نہ کم ہے، نہ ہی شان و شوکت کی وجہ سے بڑا ہے، بلکہ آل محمد کے یہاں خلوص سب سے اہم عنصر ہے. جہاں خلوص پایا جاتا ہے یقیناً وہاں محمد و آل محمد موجود ہوتے ہیں. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.